میں اس فتنے کا ذکر کر رہا ہوں جو آج کل عام ہے، تصویر سازی کا فتنہ. تصویر کھینچے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، بعض صورتوں کے اندر اس کو بعض جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ امت اس پہ متحد تھی، متفق تھی کہ تصویر حرام ہے. اور سب سے پہلے جو شخص جس نے تصویر کے اباحت کے اوپر کتاب لکھی اور تحریر لکھی وہ جامعہ ازہر کا وائس چانسلر تھا، جس کا نام محمد بخیت المطیع آتا ہے. اس نے رسالہ لکھا تقریباً آج سے 195 سال پہلے. اس کے اندر اس نے لکھا ہے اباحیت الصورت الفوٹوغرافیہ، یعنی جو تصویر ہے کیمرے کی اس کا مباح ہونا. وہ مصر جو آج کل تصویروں کا مختلف انواع سے ایک آماجگاہ بنا ہوا ہے اور فتنے وہاں سے اٹھتے ہیں، اس کے علماء اس کے خلاف اٹھے. جامعہ ازہر کے سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے، مصر کے سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے ایک شاگرد محمد مصطفیٰ الحمامی اس نے اس کے مقابلے میں رسالہ لکھا اور اخیر میں یہ کہا کہ جتنے لوگ اس کے مرتکب ہوں گے ان سب کا گناہ ہمارے شیخ کے گردن کے اوپر پڑے گا. جتنے لوگ اس کے مرتکب ہوں گے سب کا گناہ ہماری شیخ کے گردن کے اوپر پڑے گا. یہاں ہماری خانقاہ کے اندر جو ہدایات ہے، جو سال ہر سال کے لیے آویزاں ہے، لٹکائی گئی ہے، اس کے اندر ایک عنوان سے یہ لکھا ہوا ہے کہ تصویر لینا سخت منع ہے. اور حضرت تو کبھی سنا ہے بد دعا دیتے ہیں، میں خود ساتھ ہوتا ہوں اکثر جگہوں کے اندر کہ جو اس نے میری تصویر کھینچی ہے وہ بد دعا. لیکن آدمی آج کل ایسا فتنہ نکلا ہے کہ گردن اور کندھے کے درمیان، موڑنے کے درمیان میں جو ہے وہ موبائل کی آنکھ اس کو لگا کر فٹ کرتے ہیں، تصویر لے لیتے. کسی اللہ والے کو، کسی عالم کو، کسی اچھے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی تصویر کھینچی گئی. تو یہ فتنہ اس زمانے کے اندر پھیلتا گیا. آج کل آپ حضرات کو پتہ ہے کہ نکاحوں سے، بازاروں سے، نکاح کے محافل سے، شادی حالوں سے یہ فتنہ نکل کر مساجد اور مدارس کے اندر آ گیا ہے، ہمارے دینی اجتماعات کے اندر آ گیا ہے. جو اجتماع ہم دینی نام کے اوپر کرتے ہیں اس کے اندر یہ فتنہ آ گیا ہے. اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نئی نسل کے اخلاق لڑکیوں کے، لڑکوں کے تباہ ہو گئے. شریف گرانوں کے پردہ دیوار وہ گر گئی ہیں. یہ فتنہ باہر سے اندر کونے تک پہنچ گیا ہے. جس طریقے سے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب عورت اپنے ایام مخصوص کے اندر ہوتی تھی تو اس کو ایک کونے میں جگہ دی جاتی تھی، وہ حیا اور شرم کے مارے باہر نہیں نکلتی تھی. آج کل تصویر اس جگہ کے اندر، غسل خانوں کے اندر اندر گئی ہے یہ کیمرے کی آنکھ، اور یہ فتنہ سب لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. حیا اس کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے، عورت کا تسلط وہ گھروں کے اوپر ہو گیا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تمہارے اغنیاء وہ سخی لوگ ہوں گے اور تمہارے عمراء، علماء اور سمجھدار لوگ ہوں گے اور تمہارے امور مردوں کے حوالے ہوں گے، یعنی شورا کے تحت ہوں گے، تو تمہارے لیے زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے. پھر تم زمین میں زندہ رہنے کے قابل ہو. اور اگر تمہارے اغنیاء وہ بخلا ہوئے اور تمہارے عمراء جہال ہوئے اور تمہارے گھروں کے معاملات وہ عورت کے سپرد ہو گئے، عورت کے حوالے ہو گئے، بیوی فیصلہ کرتی ہے جس طریقے سے چاہے، میرے گھر والی کی مرضی ہے، لڑکی کا رشتہ جہاں چاہے، لڑکے کا رشتہ جس سے طے ہو جائے، گھر کے فیصلے عورتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نتنے فتنے اس ایک فتنے سے پیدا ہو گئے. اور یہ کیا آج کل آپ حضرات کے موبائل میں جو آپ کے جیبوں کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام، غزوہ بدر اور دوسرے غزوات، اور اس سے پہلے انبیاء کرام نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی فلمیں اس کے اندر بنائی گئی ہیں. آپ اس کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں، بعض لوگ اس سے الگ ہے، ہٹے ہوئے ہیں. اکثر لوگوں کے پاس سادے موبائل ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں کتنی ساری خامیاں ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بدر کا پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی تصویریں ہیں، اس میں جو فلمی ایکٹرز ہوتے ہیں، مجھے تو صحیح نام نہیں آتے، اور وہ عورتیں جو فلم کے اندر کام کرتی ہیں وہ صحابیات کی صورت اور ان کا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی ماں اور اس کی بیٹی اور اس کی بہن کی تصویر کوئی عورت ایسی ننگی اور فاحش عورت روپ لے تھا تو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کو دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں کیا جاتا، ٹس سے مس نہیں ہوتی، ایمان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگتی اس کی وجہ سے، اس پر خاموشی آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ پھر اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔